دیکھا وہ ٹکرز پہ ٹکر چل رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر، تو پھر میرا ماتھا ٹھنکا، تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. تو پھر میں نے لیفٹ رائٹ جب پوچھا لوگوں سے اور وہ ٹکر دیکھے تو پتہ یہ لگا کہ یہ کوئی کشمیر الیکشن کے لیے وہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کا کشمیر الیکشن سے کیا لینا دینا. تو پھر جو لوگ ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے تو ان میں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا چودھری یاسین صاحب، جو کہ کشمیر کے بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا صدر ہیں آزاد کشمیر. ہاں میں صدر بھی ہیں رائٹ، اور وزیر اعظم کے وزیر اعظم بھی ہونا تھا تو وہ بھی ساتھ تھے. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں یار یہ خبر درست ہے کہ کیونکہ وہ موجود ہیں ساتھ اس وقت میں، تو ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کو کوئی ایک مارجن دیا جائے. تو پھر 2 گھنٹے جو ہیں وہ کشمیر الیکشن، راجہ پرویز اشرف صاحب اور وہ ہمارے نیر بخاری صاحب، یہ دونوں کشمیر کے اس کو انفلوئنس کرتے ہیں نا. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے چودھری یاسین صاحب، مولانا اور ان کے ساتھی، انہوں نے آزاد کشمیر کا نقشہ سامنے رکھا اور اس پہ 2 گھنٹے یہ کہتے رہے کہ اچھا اس کانسٹیچوئنسی میں آپ کا بندہ کھڑا ہوگا، اس پہ آپ کا تو نہیں، پھر آپ وڈرا کر لیں، یہ کچھ ہو رہا تھا 2 گھنٹے. نہیں ہوا ہوگا، یہ اندر کی خبر تو نہیں پہنچی یہاں تک. نہیں تو مطلب کہ رپورٹنگ بھی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کبھی کبھار. نہیں تو یعنی بہت اچھا ہے کہ آپ بہت اچھے تبصرہ نگار ہیں، لیکن سر آپ یہ بتائیے، کم از کم اتنا تکلف بھی کر لیتے سر کہ ان دونوں کے مابین 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے. 1-on-1 تو نہیں ہوئی سر، 1-on-1 بھی ہوئی ہے. جی جی. مطلب باقی صاحب اٹھ گئے اور مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی آپس میں گفتگو. تو باقی یہ کہ ایک اچھا اگر وہ یعنی کہ بہرحال آپ کو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اب کافی عرصہ ہو گیا ہے سیاست میں، تو بندہ یعنی کہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. ساتھ چودھری یاسین کو لے جائے تو یہ سٹوری سیل کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ وی وینٹ دیئر ٹو ڈسکس آزاد کشمیر. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی کور سٹوری ٹائپ کہانی تھی؟ اصل مدعا کیا تھا پھر؟ آپ اتنی مرتبہ آپ نے یہاں پہ گھونسا مار کے کہا ہے کہ کب آنی ہے، کون سی ترمیم آنی ہے؟ 28ویں ترمیم وہ تو آنی، لیکن اس کی تو ابھی سر کوئی وہ نہیں، کوئی ابھی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا کل کیا قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق بھی گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے؟ ہاں گئے تھے. ان کے کس بھانجے بھتیجے نے آزاد کشمیر کا الیکشن لڑنا ہے؟ کون سی نہیں ہو سکتا ویسے ہی ملاقات. قومی اسمبلی کا اسپیکر کال آن کرنے نہیں، اس کے سو طریقے ہیں، وہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے گڈ ول بس موڈ آیا. نہیں دیکھیں جب آئینی ترمیم آتی ہے نا سر، آئینی ترمیم، یہ بات درست ہے کہ جب بلاول بھٹو صاحب متحرک ہوئے ہوئی آئینی ترمیم ایسے ہی ہوا ہے نا. مگر اس سے دیکھیں نا ہر طرف ایک خاموشی ہے، سناٹا ہے، ہر کوئی ایران جنگ میں مصروف ہے، معیشت کیسے چلنی ہے. یہی تو بہترین وقت ہوتا ہے کنسنسس ڈیولپ کرنے کا. 28ویں ترمیم کی ابھی ایسا ضرورت نہیں ہے اس طرح. کیوں؟ آج یہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا سر؟ یہ اللہ کے فضل سے مارچ تیسرا مہینہ. نہیں جی اپریل، سوری اپریل فول ہو گیا. ہاں بجٹ کون سے مہینے میں پیش ہوتا ہے؟ مئی کے اینڈ میں اور جون کے پہلے ہفتے میں. جون کے پہلے ہفتے میں بہت ہو جائے 10 جون کو، 10 سے پہلے تک ہو جاتا ہے. اوکے. اس سے پہلے یہ طے کرنا ہے یا نہیں کہ وہ جو ایک نیشنل فائنانس کمیشن ہے جس نے ایوارڈ کیا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ بھائی بہت دنوں سے تم ہاہاکار سن رہے ہو نا کہ سب کچھ تو صوبے لے جاتے ہیں، بیچارہ یعنی مرکز تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کوئی گڈ ول ملاقاتیں نہیں ہیں؟ نہیں، آمی تو ایک دوسرے سے ٹھیک ہے جی، اچھا السلام علیکم کیسے ہیں، ہاں بھائی کیسے ہو ابو کیسے ہیں، اور آپ یہ بھی ٹھیک ہے ان کی ماشاءاللہ. اچھا آپ صاحب جو اشارہ دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم اور NFC اسی مہینوں میں ہوگا، بجٹ سے پہلے ہوگا. یار میں اس طرح کی فرم طریقے سے مثلا ابھی میں کیا کروں، ساری زندگی میں نے گزاری ہے کہ جب تک مجھے 3 سورسز جن پہ میں اعتبار کرتا ہوں وہ خبر نہ دیں گے، اس کے باوجود مجھے تم آب حیات بھی دو خبر کی صورت، تو میں اس کو ابال کے بھی. بس سوال یہ کہ آپ نے میرا دیکھیں ایک تھا نا، میں نے دیکھا ویڈیو ٹکرز پڑے، پھر میں نے کہا کہ یار یہ وجہ ہو سکتی ہے، دیکھیں الیکشن بھی آ رہے ہیں اس پہ کشمیر میں، اور پیپلز پارٹی یار اس میں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آج تک حتیٰ کہ تو پھر آپ ڈٹ کے کہیں کہ ہوگی 28ویں ترمیم، آپ ڈٹ کے کہیں کہ NFC بھی ہوگا. اگر میرے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے تو میں کیسے کہوں؟ آپ کا ملاقاتوں کو وجہ بنا سکتے ہیں آپ. میں انوینٹ کیوں کروں، میں کیوں یعنی دھوکہ دوں مجھے؟ لیکن اتنا ہے کہ میں ایک اپنے تجربے کی بنیاد پر 2 and 2 4 کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ میں 28ویں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تیاری ہے 28ویں ترمیم. اب وہ 28ویں ترمیم میں کیا ہوگا؟ اب ترمیمیں تو ہمارے ہاں ہونا شروع ہوگی نا، 26 ہوئی، پھر 27 ہوئی، 28، اب 141 بھی ہو سکتی ہے. ایسی ٹھیک ہے.
تو وقتی طور پر ایک تو فوری طور پر لوگوں کا خیال آئے گا ہاں نصرت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل 28ویں ترمیم آ رہی ہے، ایسے نہیں ہم کہ ہم بہت دنوں سے شور مچا رہی. اور مصطفیٰ کمال صاحب آپ کو پتا ہے انہوں نے پہلے اپنی جماعت بھی بنائی تھی واپس ارے تو یہ تو نئے صوبے بن رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کراچی میں نام کا نیا صوبہ بنانے کے لیے تو مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں جائیں گے. اگر بلاول صاحب متحرک میں تو نئے صوبے، کراچی کم از کم اس میں صوبہ نہیں ہوگا. نہیں سرائکی ہو سکتا ہے. جہانگیر ترین نے سنا انڈیا دیا ہے پیپلز پارٹی میں آنے کا. اینی وے ٹائم میرے پاس ختم ہو. صرف ایک بات میرا اپنا خیال ہے کہ 28ویں ترمیم ایک نقطے پر ہو سکتی ہے، صرف ایک نقطے پر. وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ غالباً آرٹیکل ہے 160 اس کی شق ہے 3A. اس میں کہا گیا ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن نے جو آخری ایوارڈ دے رکھا ہے جس کے مطابق غالباً 57 پوائنٹ سم تھنگ ہے صوبوں کا حصہ، آپ اس کو بڑھا تو سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے. اس کو اٹھا دیا جائے گا. اگر اس شق کو ہٹا دیا جائے تو صوبوں کا شیئر بڑھ بھی سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے. وہ جو 28ویں ترمیم بھی ہو اس سکتی ہے قدغن کو ریموو کیا جائے. اور اس سے یہ ہے کہ IMF بھی اچھا ویسے اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ سوری میرے خیال میں نہیں. اب دیکھو نا جیسے ابھی بریک لینے ٹائم نہیں ہے. ایک سے ماحول میں تمہیں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ حتیٰ کہ PTI کی حکومت ہے KP میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب وزیر اعظم وغیرہ نے یہ کہا کہ جی ہم لوگ اب کتنی سبسڈی دیں، آپ لوگ بھی، تو صوبوں نے کہا کہ جی ہاں ابھی قیمتیں نہ بڑھائیے، ہم بھی کچھ حصہ ڈالیں گے سبسڈی. ٹھیک ہے تو اس میں پرسنٹیج تو متاثر ہوگا نا. ہاں اب NFC پہ پیپلز پارٹی بھی کریڈٹ لیتی ہے اور NFC کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. 28ویں ترمیم میں کیوں میرا ہوگی؟ خیال ہے کہ اگر آپ کو اس طرح جب آپ اس پہ کہتے ہیں کہ سبسڈی میں ہم اپنا پیسے، تو وہ دیکھنا پڑے گا نا. لیکن کچھ نہ کچھ یہ آزاد کشمیر کا الیکشن کے لیے یہ وزٹ نہیں. مولانا صاحب اتنا تو کہہ لیں. آزاد کشمیر کے الیکشن کے لیے ایک بریک. اچھا یعنی مولانا کہیں گے پیپلز پارٹی جیت جائے، یہ کیا ہے یار.